हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ बिलाल। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो आई होप कि आपको पता होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन होती क्या है। अगर आपको एक्सेप्शन का नहीं पता है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख लें कि एक्सेप्शन होती क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि हम एक एक्सेप्शन होगी और उसको हैंडल कैसे किया जाए। जावा में एक्सेप्शन को किस तरह हैंडल किया जाता है, ये हम आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जावा में एक्सेप्शन जब हो जाती है तो उसको हैंडल करने के तीन प्रोसेस हैं, तीन वेज हैं। A program can deal with an exception in one of three ways. या तो हम उसको इग्नोर करते हैं, या हम हैंडल एक वेयर इट अकर्स, यानी कि जहाँ ये अक्कर हुई है वहीं हम उसे हैंडल कर लें। The third and last way we handle it and another place in the program मीन्स कि हम उसको हैंडल करें किसी और जगह पे, ना उस जगह जहाँ पे वो एक्सेप्शन अक्कर हुई है। सो हम इग्नोर, सबसे पहला जो पॉइंट है इग्नोर इट, ये जो है ये बहुत कम यूज होता है। ज़्यादातर लोग हैंडल करते हैं जहाँ पे ये एक्सेप्शन होती है वहीं उसको हैंडल कर सकते हैं। सो ये सबसे इजी वे है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ज़्यादातर बात ही हैंडल एक वेयर एक फकस पे बात करेंगे हम इस पॉइंट। सो ये तीन तरीके हैं जिनसे हम एक जावा के प्रोग्राम को की एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। या तो हम उन्हें इग्नोर कर दें, या हम उन्हें उसी जगह हैंडल कर दें जहाँ पे एक्सेप्शन आई थी, या हम फिर एक्सेप्शन को किसी और जगह हैंडल करें। सो ये तीन वेज थे जो कि हमने देख लिए। आगे मैंने आपको एक पूरा हिरार्की बता दिया कि एक्सेप्शन में ये जो एक्सेप्शन हैं ये जावा के अंदर किस तरह उनकी इनहेरिटेंस होती है क्लासेस की, एक्सेप्शन की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास हमेशा सबसे ऊपर रहती है। ऑब्जेक्ट क्लास में थ्रोवेबल क्लास इनहेरिट हुई है, थ्रोवेबल से दो क्लासेस इनहेरिट हुई है, एक एक्सेप्शन और एक एरर। सो एक्सेप्शन और एरर से आगे फिर हर दोनों की एक एक जो है इनकी क्लासेस हैं। एक्सेप्शन की क्लासेस जो है हम जो है इसके इंटरेस्ट हैं। ये जो एक्सेप्शन की क्लास है जिसमें क्लास नॉट फाउंड एक एक्सेप्शन है, आडियो एक्सेप्शन, एवेलेबिलिटी एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन। अच्छा, रन टाइम एक्सेप्शन की फिर आगे से तीन और टाइप्स हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो जैसे जैसे आपका प्रोग्रामिंग में कोडिंग में हाथ बैठेगा तब तब जैसे जैसे ये आप कोडिंग करोगे तो आपको ये सारी जो जितनी भी एक्सेप्शन हैं उनसे आपको खुद अधूरा से हो जाएगा। सो दिस नीड अ ग्रेट प्रैक्टिस। सो वैसे मैं आपको एग्जांपल में इस ट्यूटोरियल में तो नहीं, किसी और ट्यूटोरियल में मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा कि ये एक्सेप्शन होती है तो इसको हैंडल कैसे किया जाता है। सो ये जो लेक्चर है ये हमारा थ्योरी जो बेसिक है, मीन्स आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हैंडल करने के लिए कौन सी टूल अवेलेबल है, कौन सी कीवर्ड हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली हम उनको यूज़ करके देखेंगे। सो ये तो होगी क्लासेस राइटी होगी। इसका मकसद सिर्फ मेरा ये था कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये एक्सेप्शन, हम जितनी भी एक्सेप्शन हैं ये किस तरह इनहेरिट हो रही है, जावा में किस तरह इनको डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ ہیرارکی اٹھا کے دیکھیں ہمیشہ چیک کلاس سب سے اوپر ہوگی. تو ایکسیپشن کہاں سے میرٹ کرتی ہے؟ تھرویبل کلاس. تھرویبل کس سے میرٹ کرتا ہے؟ سو اب دیکھتے ہیں ہم جاوا کیسے ہینڈل کرتی ہے ایکسیپشن کو. جاوا میں 5 کی ورڈ یوز ہوتے ہیں جو کہ ٹرائی بلاک ہے، کیچ بلاک، فائنلی، تھرو. یہ 5 کی ورڈز ہیں جاوا کے جو کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ میں بہت سارے یوز ہوتے ہیں. صرف یہی 5 ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیسے یوز کرنا ہے ان کو. تو میں باری باری ان پہ بات کرتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹرائی بلاک. ٹرائی بلاک جو ہے نا، اس میں ہم وہی کوڈ لکھتے ہیں جو کہ ایکسیپشن جنریٹ کر سکتا ہے، جو کہ ایرر دے سکتا ہے. ٹرائی بلاک میں ہم اس کو شروع کس طرح کرتے ہیں؟ ٹی آر وائی لکھتے ہیں. ہم کی ورڈ ہے، آپ کو سیم یہی لکھنا ہوگا. کیس سینسٹیو ہے جاوا لینگویج، آپ کو اس لیے یہ بہت کیئرفلی لکھنا ہوگا. ٹرائی ٹی آر وائی سب سنبھال کے اس لیے. اور اس کے بعد بریکٹ میں ہم لکھتے ہیں. اس بریکٹ کے کرلی بریسز کے اندر ہم وہی کوڈ لکھتے ہیں جو کہ ایکسیپشن جنریٹ کر سکتا ہے. سو اب اس میں کوڈ کی ایگزامپل میں آپ کو دے دی. جیسے آپ اپنے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو. تو جب آپ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو، تو جو کنیکٹیوٹی کا کوڈ ہے نا، وہ ایکسیپشن دے سکتا ہے، وہ ایرر دے سکتا ہے کہ اس کو ڈیٹا بیس نہ ملے، کنیکشن نہ ملے، ڈرائیور نہ ملے. تو یہ جو ہے نا، یہ ایکسیپشن یہاں اس کوڈ میں سے ایکسیپشن آ سکتی ہے. یہ ہم کو پتہ لگ گیا ہے اینالائزنگ سے. ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو ٹرائی بلاک میں رکھیں گے. ٹرائی بلاک میں رکھیں گے وہ کوڈ جو کہ ایکسیپشن دے سکتا ہے، ایکسیپشن جنریٹ کر سکتا ہے. اب آپ نے وہ سارا کوڈ ٹرائی بلاک میں لکھ دیا. اب آپ کیا کرو گے؟ آپ نے اس ٹرائی بلاک کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیکنڈ والا جو پوائنٹ تھا نا، ہینڈل ایک دیر ایک ایڈریس، جہاں پہ یہ اثر ہو گیا ہم نے اسی جگہ پہ ہینڈل کر لیا. سو ہم اس پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم اگنور کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم سیکنڈ پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو ہم جہاں پہ ایکسیپشن اثر ہوئی ہے اس پورے کوڈ کو لے کے ٹرائی بلاک میں ڈالیں گے. اس ٹرائی بلاک سے اگر کوئی ایکسیپشن ہوتی ہے تو تب یہ نیکسٹ پروسیجر آئے گا. اگر نہیں آتی ہے تو پھر وہ نیکسٹ پروسیجر نہیں ہوگا، یہ سمپلی کوڈ ایرر سے رن کرے گا. تو ٹرائی بلاک میں ہمیں صرف آپ کو یہ مائنڈ میں رکھ دینا چاہیے کہ کوڈ وہی رکھیں گے جو کہ ایکسیپشن جنریٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں کیچ بلاک. کیچ بلاک میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کرلی بریکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کرلی بریکٹ کیچ کے بالکل جسٹ بفور کیچ کی ورڈ، یہ آپ دیکھیں یہ کس کی ہے؟ یہ ٹرائی بلاک کا اینڈ ہے. جہاں سے ٹرائی بلاک کا اینڈ ہوگا وہاں سے کیچ کی ورڈ لکھ کے کیچ کا بلاک شروع ہوگا. یہ جاوا میں سینٹیکس ہے. اب کیچ بلاک میں کیا لکھتے ہیں ہم؟ کیچ بلاک میں ایکسیپشن ہینڈل کی جاتی ہے. کیچ بلاک مینس کیچ مینس پکڑنا، کیچ پکڑ کے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے اور ہماری ایرر جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری کیا غلطی ہوئی ہے. تو ایکسیپشن ہینڈلنگ کوڈ سارا یہاں پہ آئے گا. اب ایکسیپشن ہینڈلنگ کوڈ کیا ہوتا ہے یہ ہم کوڈنگ ایگزامپل بھی دیکھیں گے. جب ہم کوڈنگ پریکٹیکل کا میں ٹیوٹوریل بناؤں گا ایکسیپشن کا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کس طرح ہم کوڈنگ کرتے ہیں. بہت ہی سمپل کوڈنگ ہے، گھبرائیے نہیں. تو یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کا کوڈ یہاں پہ ہم لکھیں گے. اب ہم موو کرتے ہیں. یہ ہوئی بات ہے when the exception is raised from try block only then catch block would execute. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹرائی بلاک میں ایکسیپشن نہیں اپر ہوتی
ہوتی ہے، جنریٹ ہی نہیں ہوتی ہے ٹرائی میں، آپ نے لکھے ٹھیک ہے، اب جب آپ رن کرتے ہو تو اس کی کوئی ایکسیپشن نہیں آئی ہے ٹرائی بلاک میں، تو جب نہیں آئے گی تو کیچ بلاک ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا، جب ایکسیپشن آئے گی ٹرائی بلاک کے اندر ہمارا ڈیٹا بیس نہیں ملے گا، ہمارا کوئی ڈرائیور ایشو ہوگا، تب بھی کیش بلاک ایگزیکیوٹ ہوگا، ادروائز کیش بلاک ایز اٹ از کچھ رن نہیں ہوگا اس میں، تو سمپل یہ بات آپ کو مائنڈ میں رکھ لینی چاہیے۔ نیکسٹ ہے فائنلی بلاک۔ فائنلی بلاک نام سے ہی ظاہر ہے، فائنلی مینس اینڈ پہ آنے والا، اینڈ پہ آنے والا ہے، تو اس میں ہم کون سا کوڈ لکھیں گے؟ اس میں ہم لکھتے ہیں کلین اپ کوڈ۔ اب کلین اپ کوڈ سے کیا مراد ہے؟ کلین اپ کوڈ سے مراد یہ ہے ہماری کہ آپ جب کنیکٹیوٹی کرتے ہو ڈیٹا بیس میں، فائل کے ساتھ کسی اپلیکیشن کو کنیکٹ کرتے ہیں، تو یہ جو ہماری ریسورسز ہوتی ہیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ نے ریسورس یوز کیا ہے، کنیکٹیوٹی ہے، جو بھی آپ نے ریسورس یوز کیے، تو آپ کو اس کو کلوز کرنا بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے لیے آپ کو فائنلی بلاک کے اندر آپ نے سارا وہی کوڈ لکھنا ہے جو کہ جتنے بھی کنیکٹیوٹی اوپن ہوئی یا کچھ بھی کوڈ ہے اسے کلین اپ کرنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، وہ سارا فائنلی بلاک پہ آئے گا۔ جیسے کہ آپ نے ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے آپ نے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کیا ہے، تو ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کیا ہوا تھا، اسے کلوز کرو گے آپ فائنلی بلاک کے اندر۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں، آپ نے فائل سے کنیکٹ کیا ہوا تھا اپنی اپلیکیشن کو، ٹھیک ہے، آپ فائل میں ریڈ رائٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اس اسٹرنگ اوپن کی تھی، تو اس کو آپ نے کلوز کرنا ہے، وہ بھی آپ فائنلی بلاک کے اندر ہی کریں۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یہ میں نے آپ کو ایز اے ہول پکچر دے دی ہے کہ یہ ساری کوڈنگ ٹرائی کیش فائنلی کی فائل کس طرح ہمیں نظر آئے گی جب ہم سارے ایک لائن پہ لکھیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب سب سے پہلے ہمارا ٹرائی بلاک آتا ہے، اس میں ہم وہ کوڈ لکھتے ہیں جو کہ ہماری ایکسیپشن جنریٹ کر سکتا ہو۔ اگر وہ کوڈ ایکسیپشن جنریٹ کرنے کی پاسبلٹی ہے تو ہم اس کو ٹرائی بلاک میں لکھ دیں گے، ٹرائی بلاک میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد ہمارا کیش بلاک شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے ٹرائی بلاک ختم ہوا وہاں پہ کیش کی ورڈ لکھ کے بریکٹ میں ہم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریکٹ ایکسیپشن، یہاں پہ آبجیکٹ ایکسیپشن کا مین بنتا ہے، کس ٹائپ کی ایکسیپشن بنی ہے اس کا آبجیکٹ یہاں پہ بناتے ہیں بریکٹ کے اندر، اسمال بریکٹ کے اندر، اور یہ جو باڈی ہے نا اس کی یہاں پہ ہم ایکسیپشن کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اور اس میں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور کیش بلاک ہے، مینس کہ ہم ایک سے زیادہ کیش بلاک اپلیکیشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فائنلی بلاک۔ فائنلی بلاک میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ اس میں ہم کلین اپ کوڈ لکھتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کو یہ آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہے تھرو کلاس، تھرو کی ورڈ۔ تھرو ہم کی ورڈ بہت کم یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت رسک ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے ہینڈل کرنا ایکسیپشن کو تھرو کی ورڈ کے ذریعے، یہ مینولی کرنا پڑتا ہے ہمیں، آٹومیٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس میں۔ تھرو ٹو مینولی تھرو این ایکسیپشن کی ورڈ تھرو از یوز، سو مینولی کرنا پڑتا ہے، تو اوبیس کی بات ہے کہ وہ بہت مشکل ہوگا۔ سو سب سے ایزیسٹ وے یہی ہے کہ جہاں پہ ایکسیپشن آ رہی ہے وہیں پہ ہینڈل کر لیا جائے۔ سو کئی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ایسی سچویشن آتی ہے جہاں پہ ہمیں تھرو کر کے ہمیں کسی اور جگہ ایکسیپشن ہینڈل کرنا پہ ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کیس کے لیے ایک اور کی ورڈ یوز ہوتا ہے جس میں ہم بولتے ہیں تھروز، صرف ایس لگ گیا اور اس میں بہت ساری چینجز آ گئی ہیں۔ So if method is not interested in handling the exception, then it can throw back the exception to the caller method using throws keyword۔ تو جب ہم انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں ایکسیپشن کو ہینڈل کرنے کے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایکسیپشن تھرو کرا دیتے ہیں کہیں اور جگہ ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے۔ جو تھرڈ پوائنٹ تھا ہمارا، یہ اس کی بات ہوگی کہ وہ ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، وہ امپلیمنٹ ہوگا تھروز کیورڈ کے لیے۔ سو جب وہ میتھڈ
जिसने एक्सेप्शन जनरेट करनी है वो इंटरेस्ट नहीं करता होगा कि मैं इसको हैंडल भी करूँ। तो आप क्या करोगे, तो आप उसको थ्रो कर दोगे यहाँ पे। तो जो ऑब्जेक्ट उसे कॉल करेगा वही उसे हैंडल भी करेगा। तो ये था मेरा ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको कोडिंग करके बताऊंगा हाउ टू हैंडल दिस एक्सेप्शन प्रैक्टिकल क्लास में भी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमारी उसमें मैं आपको दो तीन और एग्जांपल में मैं आपको दो तीन एक्सेप्शन खुद जनरेट करके उसको हैंडल करके देखेंगे किस तरह होता है। तो जुड़े रहिए मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मिलेंगे आपसे प्रैक्टिकल क्लास में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपनी फीडबैक देना भी ना भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।